بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ عمران خان کے لانگ مارچ کا مقصد کیا تھا۔ یہ بہت اہم ولاگ ہے اور عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اختتام کیوں کیا اور کیا کپتان نے لانگ مارچ سے اپنے مقاصد حاصل کر لیے، تو ان تین اہم ٹاپک پر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ کیا عمران خان کا جو لانگ مارچ تھا اس کا مقصد کیا تھا۔ تو عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے تین اہم مقاصد تھے۔ نمبر ایک، امپورٹڈ گورنمنٹ پر دباؤ ڈالنا کہ وہ انتخابات کے لیے رضامندگی کا اظہار کرے اور انتخابات کی ڈیٹ دے۔ نمبر دو، عمران خان صاحب کا مقصد یہ تھا اسٹیبلشمنٹ پر، یعنی کہ جنرل باجوہ صاحب پر جو اب تشریف لے جا چکے ہیں، یہ دباؤ ڈالنا کہ وہ کسی قسم کی بھی غیر آئینی حرکت نہ کریں، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب کی دو کاوش تھی۔ نمبر ایک کہ مجھے 3 سال کی ایکسٹینشن مل جائے۔ نمبر دو، مجھے کم از کم یہ آخری لمحات میں آ کر تھی کہ مجھے کم از کم 6 ماہ کی ایکسٹینشن مل جائے۔ اور نمبر 3 ان کی خواہش تھی کہ اگر یہ بھی پاسبل نہ ہو تو جو نیکسٹ آرمی چیف ہو وہ ہو جسے میں چاہوں۔ اور عمران خان صاحب کا گورنمنٹ پر کیا دباؤ تھا، چونکہ شہباز شریف صاحب جا کر لندن میں نواز شریف صاحب کے ساتھ مسلسل میٹنگ کرتے رہے اس بات پر کہ وہ نواز شریف کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے، یہ ہمارے فائدے میں ہے، چونکہ وہ ہمیں دوبارہ اقتدار میں لائے ہیں اور انہوں نے اقتدار میں لا کر ہمارے جو ہے نا کیسز ختم کیے ہیں۔ اگر ہم انہیں 3 سال کی اور ایکسٹینشن دیتے ہیں تو وہ ہم پر سے باقی کیسز بھی ختم کروا دیں گے، کیونکہ یہ چیزیں تشتہ بام ہو چکی ہیں کہ یہ سب کچھ باجوہ صاحب نے کروایا اور ریکارڈ پر ہیں۔ یہ سب چیزیں پاکستان کا بچہ جانتا ہے اور اس کے بارے میں سب آڈیو لیک باہر آ چکی اور شہباز شریف صاحب نے اس کا اقرار بھی کر لیا تھا۔ تو چونکہ چاہتے ظاہر ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی یہی تھے کہ نیکسٹ گورنمنٹ بھی جو ہے نا ہمیں ملے، تو اس لیے انہوں نے باجوہ صاحب کے آگے جو شرائط کا جو ہے نا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا تھا کہ عمران خان صاحب کا قتل، پنجاب گورنمنٹ کی واپسی، تمام کیسز ختم اور نیکسٹ حکومت نون لیگ کی۔ چونکہ پہلے پنجاب گورنمنٹ ملتی، عمران خان صاحب کا قتل ہوتا تو پھر اگلا مرحلہ تھا، پھر انہیں ایکسٹینشن ملنی تھی اور پھر اگلا مرحلہ تھا ان کی حکومت، یعنی کہ نون لیگ کی ملک میں دوبارہ انتخابات کروا کر حکومت بنوانے کا۔ تو عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے یہ 2 مقاصد تھے، تو انہوں نے یہ دونوں حاصل کر لیے۔ گولیاں تو اگرچہ ان پر برسائی گئی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کی جان بچ گئی، چونکہ نواز شریف اب بھاگا پھرتا ہے۔ اگر نواز شریف سچا ہوتا تو اپنے ہی جو ان کے نون لیگ کے رہنما تھے، انہوں نے جو الزامات لگائے وہ فوری طور پر اسے عدالت میں گھسیٹتا کہ میں ملک کا سابقہ 3 بار کا وزیر اعظم ہوں، تو اس شخص نے میری عزت خراب کرنے کے الزام لگائے، تو چلو آئیں جی عدالت میں آئے اور اپنے آپ کو صاف کرتے۔ بھاگنے کی وجہ کہ نواز شریف صاحب اس میں ملوث پائے گئے ہیں، اب تک کے لیے یہی ہے۔ اور اس کے بعد باجوہ صاحب کی آخری حد تک یہ کوشش تھی کہ اگر یہ مجھے ایکسٹینشن نہیں دیتے، چونکہ ان کی جو نون لیگ کی شرائط، نواز شریف کی شرائط پوری نہیں ہوئی تھی، تو باجوہ صاحب نے بھی ہاتھ اس بات پر روک دیا تھا۔ مریم نواز کو انہوں نے باہر بھجوا دیا، اسحاق ڈار کو جو انہوں نے پاکستان میں تمام کیسز ختم کر کے واپس بلوا لیا، لیکن نواز شریف کے کیسز ابھی رہتے تھے۔ اور پنجاب گورنمنٹ میں پہلے ہی کہہ چکا تھا تقریباً 1.5-2 ماہ قبل کہ یہ جو خواہش ہے
ملک احمد خان صاحب کی یا نون لیگ کی یا باجوہ صاحب کی، یا بھول جائیں کہ پنجاب گورنمنٹ یہ عمران خان سے پی ٹی آئی سے دوبارہ چھین سکیں گے۔ یہ عوامی پاور سے آئی ہے، یہ بوٹوں کے ذریعے نہیں آئی، یہ آشیرواد کے ذریعے نہیں آئی، بلکہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہے۔ اور عوام کے ووٹوں سے جو بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں آ کر، انہیں اب یہ کان ہو گئے ہیں اور وہ یہ اب سمجھ چکے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ غلط کیا تو پھر عوام ہمیں قطعاً نہیں چھوڑے گی۔ جیسے ضمنی انتخابات جو پنجاب میں ہوئے، جیسا حشر عوام نے جو ہے نا ان لوگوں کے ساتھ کیا، تو یقیناً وہ چاہتے ہوئے بھی جو کچھ لوگ تھے وہ نہ بک سکے، اور جو پی ٹی آئی کی پنجاب گورنمنٹ جو ہے نا بچ گئی۔ اور اسی طرح ہی چاہتے ہوئے بھی شہباز شریف اینڈ تک جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف، سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہ دے سکے، کیونکہ عمران خان صاحب نے دونوں جانب سے لانگ مارچ کا رخ پنڈی کی طرف کیا ہوا تھا، اور نہ ہی باجوہ صاحب کی یہ جرت پڑی کہ وہ مارشل لا لگائیں، کیونکہ لانگ مارچ پنڈی کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، اور عوام کا جوش اور عوام کا غصہ تو اس سے بڑھ کر عروج پر آ گیا تھا کہ جس کے بعد جب عمران خان صاحب پر گولیاں برسائی گئی، اور 26 کی جو تاریخ عمران خان صاحب نے پنڈی میں اپنی انٹری کی رکھی ہوئی تھی، یہ گورنمنٹ پر بھی اور باجوہ صاحب پر بھی یہ دباؤ کے لیے تھی کہ اگر کوئی بھی غیر عینی حرکت کرنے کی کوشش کرے تو میں 26 تاریخ کو پاکستان کی ساری عوام کے ساتھ پنڈی میں ہوں گا۔ اور وہ پنڈی میں تھے، اور پھر پورے پاکستان کی عوام نے جو پنڈی میں منظرنامہ دیکھا وہ پاکستان کی تاریخ نے آج تک کبھی نہیں دیکھا، کہ یوں پنڈی میں عمران خان کی انٹری کے ساتھ عوام کا ایک سمندر تھا۔ تو چونکہ چاہتے ہوئے بھی باجوہ صاحب جو ہے وہ مارشل لا نہیں لگا سکتے تھے، اور عمران خان صاحب کی انٹری سے قبل ہی ان کو سمری بھیجنی پڑی گورنمنٹ کے پاس، اور گورنمنٹ کو فوراً جو بھی انہوں نے مناسب سمجھا وہ نام منظور کیا اور سمری بھیجی صدر صاحب کے ساتھ پاس، اور صدر صاحب نے فوراً دستخط کر کے سمری واپس بھیجی، اور یوں نئے آرمی چیف کی بخیر و اخوبی جو ہے اپوائنٹمنٹ ہو گئی۔ اور آج کے دن جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں تو نئے آرمی چیف نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ تو پیارے اور معزز سامعین و ناظرین، یہ وہ تھے مقاصد جو عمران خان صاحب نے حاصل کر لیے، کہ نون لیگ اور نواز شریف 100% یہ چاہتے تھے کہ نیکسٹ گورنمنٹ ہماری نہیں آنی، انہیں پتہ ہے، تو لہذا اگر ہم نے نہیں آنا نا تو عمران خان بھی نہ آئے، کہ ہم عمران خان صاحب کا ایسے راستہ بند کر دیں کہ مارشل لا لگ جائے، اور اس طرح ہم عوام سے ہمدردیاں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کریں گے تو شاید عوام کے کچھ ووٹ ہمارے پلڑے میں آ جائیں، کیونکہ یہ عوام بڑی بھولی بالی ہے، یہ بڑی جلدی بہک جاتی ہے، بڑی جلدی پھسل جاتی ہے، یہ ان کا ماٹو ہے چونکہ۔ لیکن اب عوام الحمدللہ پاکستان کی عوام بڑی باشعور ہو گئی ہے، پاکستان کی عوام اپنے اچھے اور برے کو سمجھنے لگی ہے، اپنے ساتھ اچھا کرنے اور اپنے ساتھ برا کرنے والے کو بخوبی پہچاننے لگی ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کے مقاصد تھے کہ انہوں نے جو ہے نہ مارشل لا لگنے دیا۔ اللہ تعالیٰ مددگار ہے عوام کی مدد کے ساتھ، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اس کے ساتھ عوام کی مدد ہوتی ہے۔ نہ مارشل لا لگنے دیا، اور نہ ہی باجوہ صاحب کو اپنی من مرضی کا جو ہے چیف لانے دیا، اور نہ ہی امپورٹڈ گورنمنٹ کو اپنی من مرضی کرنے دی۔ تو یہ اب جو عمران خان صاحب نے فائنل سٹروک کھیلا، حالانکہ یہ پہلے بھی کھیل سکتے تھے، لیکن پھر جو ہے عمران خان کے ہاتھ میں گیم نہ ہوتی، چونکہ باجوہ صاحب اس وقت موجود تھے، تو چونکہ وہ رجیم چینج کو مکمل کرنا چاہتے تھے، جو اس نے اپنے بڑوں سے اور جو پی ڈی ایم ٹولے سے انہوں نے مذاکرات کر کے ایک رجیم چینج کا ایک خاکہ بنایا تھا، اور جو اپنی ایک ڈاکٹرائن کھڑی کی تھی وہ چونکہ ادھوری رہ گئی۔ عمران خان صاحب اللہ کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے
اپنی مدد سے جو ہے نا عمران خان صاحب کو امپورٹڈ گورنمنٹ بھی اور باجوہ صاحب کے غلط ارادوں پر اور کوششوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں غالب کر دیا۔ تو یہ چاہتے ہوئے بھی نہ امپورٹڈ گورنمنٹ کچھ کر سکے اور نہ باجوہ صاحب کچھ کر سکے۔ اور اب عمران خان صاحب اگر اسمبلیوں سے مستعفی ہوتے ہیں یا اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں، چاروں صوبوں میں چونکہ عمران خان صاحب کے 2 صوبوں میں گورنمنٹ اور 2 صوبوں میں پی ٹی آئی کی کافی اکثریت ہے، تو آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ انہیں فوراً انتخابات کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ 500 سے زیادہ جو ہے نا سیٹیں وہ خالی ہو جائیں گی۔ تو ایسے جو ہے نا چند بیساکھیوں پر گورنمنٹ نہیں چلتی کہ اکثریت جو ہے نا جو ملک کی بڑی جماعت ہے وہ اسمبلیوں سے نکل جائے تو اقلیت ملک پر جو ہے نا گورنمنٹ نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ پاکستانی عوام کی خیر فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ پاکستان کے حکمرانوں کو اور پاکستان کی شرافیہ کو اور پاکستان کے جو نئے آنے والے جو نئے چیف آف آرمی اسٹاف جو حلف اٹھا چکے ہیں انہیں پاکستان کے ساتھ پاکستان کا وفادار ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔